السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں قرآن مجید کے چند مقامات جہاں پر وقف کرنا انتہائی مشکل ہے اور اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ وہاں پر وقف کرتے ہوئے غلطی کرتے ہیں، اور جس طرح وقف کرنا چاہیے، جس طرح الفاظ کی ادائیگی کرنی چاہیے، اکثر لوگ اس طرح الفاظ کی ادائیگی نہیں کر پاتے۔ تو آج ہمارے پاس سب سے پہلی مثال ہے پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 42۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک حرف ہے اور ساکن ہے، اور اس کے بعد والا جو آخری حرف ہے اس کے بعد وقف کا نشان ہے، طوا کا نشان ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہاں پر وقف کیا جاتا ہے تو چونکہ وقف کا قانون یہ ہے کہ جب آپ کسی لفظ پر وقف کریں گے تو اس کا جو آخری حرف ہوگا اس کو ساکن کر دینا ہے، یعنی اس کے اوپر جزم پڑنی ہے۔ عام الفاظ جو ان کے جو حروف ہوتے ہیں آخری والے، وہ تو بڑے آسان ہوتے ہیں وہاں پر وقف کرنا، ساکن کر دینا، لیکن مسئلہ اور مشکل وہاں پیش آتا ہے کہ جب آخری حرف سے پہلے والا حرف ساکن ہو تو پھر آخری حرف کو ساکن کر دینا اور دونوں حروف کو اچھی طرح سے مخرج سے ادا کرنا اکثر لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر تا ہے اور تا سے پہلے یہ جو ہا ہے، یہ ہا ساکن ہے۔ اب جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو تا کو بھی ساکن کرنا ہوگا۔ اب ہا اور تا دونوں کو ساکن یعنی سکون کے ساتھ پڑھنا، جزم کے ساتھ پڑھنا لوگوں کو بہت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ تو اس کو اچھی طرح سے آپ سنیے، جتنی بھی مثالیں ہم یہاں پر پیش کریں گے اگر آپ ان پر پریکٹس کر لیں گے، اچھی طرح سے ان کو سن کر ان کو اچھی طرح سے ادا کرنا سیکھ جائیں گے، تو اس طرح کے جتنے بھی وقف آتے ہیں قرآن میں جہاں پر ایک حرف سے پہلے والا حرف ساکن ہوتا ہے تو آپ کے لیے وہاں پر وقف کرنا آسان ہوگا۔ تو یہاں پر پڑھا جائے گا اکالون للسحت، یہ سین تشدید والا ہے، مشدد ہے، اس کو سختی سے ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد جب ہم ہا کو پڑھیں گے تو ہا کے ساتھ ساتھ ہی فوراً ہم نے تا کی آواز کو ظاہر کرنا ہے، یعنی للسحت للسحت للسحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماعون للکذب اکالون للسحت فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ۔ اب یہاں پر فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، یہاں پر میم کے بعد با ہے تو یہاں پر آپ نے اس کی آواز کو ناک میں لے جانا، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ۔ اسی طرح یہاں پر اس نون کے اوپر بھی آپ نے اخفا کرنا ہے، لیکن یہاں پر اس نون پر اخفا نہیں ہوگا اس وجہ سے کہ اس نون کے بعد ہا حروف حلقیہ میں سے آتا ہے۔ تو جس نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف حلقیہ میں سے کوئی ایک حرف آئے تو وہاں پر اخفا نہیں ہوگا۔ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا۔ اب یہاں پر یرمالون کا قاعدہ جاری ہوتا ہے۔ اگر آپ نے یرمالون کا قاعدہ یا ادغام کیسے کیا جاتا ہے یہ آپ جانتے نہیں ہیں تو ہماری ویڈیو یرمالون کے قاعدے پر پہلے سے موجود ہے، ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا، آپ نے یہ ویڈیو ضرور دیکھنی ہے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اسی طرح یہاں پر بھی اخفا نہیں ہوگا اس نون ساکنی کے اوپر کیونکہ ہا یہ حروف حلقیہ میں سے ہے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ تو یہاں پر یہ جو مشکل لفظ تھا وقف کے اعتبار سے وہ تھا للسحت، یہاں پر آپ نے ہا کو بھی پڑھنا ہے اور تا کو بھی ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ دوسری مثال ہمارے پاس پارہ نمبر 22 سورہ فاطر کی آیت نمبر 43 ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے یہ بھی کافی کمپلیکیٹڈ ہے کہ یہاں پر بھی دو لگاتار مشدد حروف ہیں اور اس کے بعد یا ہے اور پھر حمزہ آ رہا ہے جس کے اوپر وقف کرنا ہے اور اس کو ہم نے ساکن کرنا ہے۔ اب اس کو کیسے پڑھنا ہے تو بہت سے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ ہم اس کو پڑھیں گے وَمَكْرَ السَّيِّئِ، سیئ، حمزہ ہم نے گویا کہ جھٹکا دے کر اس کو یہاں پر حمزہ کو ظاہر کرنا ہے۔ اس کو جب ساکن کریں گے تو اس یا کو نہیں پڑھیں گے، سیئی نہیں ہوگا۔ اکثر لوگ یا بھی پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر حمزہ بھی پڑھتے ہیں، تو یہ جو یا ہے یہ یہاں پر سکپڈ ہے، یعنی اس کو یہاں پر نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ پڑھا جائے گا، حمزہ کا یہاں پر اعتبار ہوگا۔ وَمَكْرَ السَّيِّئِ۔ اب اس کو اگر ہم پڑھیں تو استکبارا فی الارض ومکر السیئ۔ تیسری مثال ہمارے پاس پارہ نمبر 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 32 ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لفظ ہے، اس کے اوپر بھی ایسا ہی ہے کہ آخری حرف سے پہلا والا حرف ساکن ہے، تو جب ہم وقف کریں گے آخری حرف کو ساکن کریں گے تو اس کو پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کی تلاوت کریں تو ہوگا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، تسبن
با کو بھی پڑھنا ہے اور نون کو بھی ظاہر کرنا ہے، تو دونوں حروف کو ظاہر کرنا ہے۔ مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ چوتھی مثال ہمارے پاس پارہ نمبر 12 سورہ یوسف کی آیت نمبر 13 ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے یہ کافی مشکل ہے، اس وجہ سے کہ جب اس پر وقف کیا جاتا ہے، ویسے تو یہاں پر علامات وقف نہیں ہے، لیکن لوگ چونکہ یہاں پر جب تھک جاتے ہیں اور تھک کر اس پر وقف کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ذرا مشکل پیش آتی ہے اس کو پڑھتے ہوئے، اس وجہ سے کہ حمزہ ہے اور حمزہ کے بعد یہ با ہے۔ اب یہاں پر دو قانون جاری ہوں گے جب ہم اس کو وقف کریں گے، اس کو پڑھیں گے این یأکلہ الذئب۔ پہلا قانون یہ ہوگا قاعدہ کہ با کو آپ نے ساکن کر دینا ہے، اور دوسرا قانون آپ نے یہاں پر با پر قلقلہ بھی کرنا ہے، تو ہوگا این یأکلہ الذئب، ذئب۔ پھر جب آپ ملا کر پڑھیں گے تو ہوگا ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب۔ اب یہاں پر بھی وقف کرتے ہوئے لوگ غلطی کرتے ہیں، لوگ اس کو پڑھیں گے فی غیابۃ الجب، جب پڑھیں گے یعنی آرام سے اس کو ادا کریں گے، ایسا نہیں ہوگا، چونکہ یہاں پر با کے اوپر شدہ ہے تو وقف کی صورت میں صرف یہ زیر گرے گی، یعنی وقف کی صورت میں زیر کو نہیں پڑھا جائے گا، لیکن یہ جو شدہ ہے اس شدہ کی سختی برقرار رہے گی، اس شدہ کو ہم وقف کی صورت میں بھی پڑھیں گے، لہذا اچھے سے اس کے اوپر قلقلہ کرنا ہے۔ غیابۃ الجب، غیابۃ الجب۔ ناظرین، امید ہے کہ جتنے بھی مقامات ہم نے یہاں پر تلاوت کیے ہیں وقف کے اعتبار سے جو قاعدے آپ کو بتلائے ہیں اور جس طرح سے حروف کا الفاظ کا ہم نے تلفظ کیا ہے، امید ہے کہ آپ پریکٹس کرنے کے بعد اسی طرح ان حروف کو ادا کریں گے اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں گے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔